میں محمد اسماعیل الرحمن انصاری المعروف اردو انصاری سینئر کانگریس مائنورٹی ڈپارٹمنٹ لیڈر و صدر نشین تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے یہ محسوس کیا گیا کہ غیر اقلیتیں اپنی نئی نسل کو ہر طرح کی تعلیم سے، ہنر سے اور مختلف جناب ہتھ کنڈوں سے ان کو جناب جو ذہن سازی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہماری فورم کی جانب سے، ہماری سوسائٹی کی جانب سے نئی نسل کو کم از کم یہ بتائیں کہ ماضی میں ہمارے مسلم قومی رہنماؤں نے اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے، ان کی فضاؤں کے لیے، ان کی نظاروں کے لیے، ان کے سمندروں کے لیے، اس میں اٹھتی ہوئی موجوں کے لیے، یہاں کی دریاؤں کے لیے، یہاں کے بحروں کے لیے، یہاں کے باغوں کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی آبرو کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں جنگ آزادی کے اندر، وہ نئی نسل کو بتانا ہم نے ضروری سمجھا، کیونکہ نئی نسل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام علی مولانا ابوالکلام آزاد کا بلند مرتبہ کیا تھا، آپ کا وقار کیا تھا، آپ کی بلندی کیا تھی۔ آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور لوک مانیہ تلک کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر قربانیاں دی اور اس دیش کو آزادی سے ہمکنار کیا۔ جو لوگ اس قدر قربانیاں دیے ہیں کہ کسی مجاہد آزادی کو یہ اطلاع ملی کہ تیرا بچہ بیمار ہے، وہ جناب یہ دیوار پھاند کے آیا، بچے کو دیکھا، پیار کرا، پھر چلے گیا۔ واقعہ میں بتاؤں گا کہ وائسرائے ایک پارٹی میں تھا، اقلیتوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک مجاہد نے آیا اور اس کو قریب سے فائر کر دیا، وہی وائسرائے ڈھیر ہو گیا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو انگریزوں نے وائر فینسنگ کر دی تھی، وہ بھاگتے ہوئے اس کا پوائنٹ وہ وائر فینسنگ میں پھنس گیا تو بھالا مار کے اس مجاہد کو اٹھایا گیا۔ ارے قربانیوں کے بعد، یہ سیکریفائس کے بعد، یہ تمام چیزوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم جناب یہ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سونیا گاندھی، ریونت ریڈی جی اور ہمارے جتنے بڑے بڑے قائدین ہیں، ان کی جناب یہ سرپرستی کے اندر آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ نئی نسل سے ہم یہی گزارش کریں گے، یہی التجا کریں گے، یہی سماجت کریں گے کہ ہندوستان میں، تلنگانہ میں ہندو مسلم فضا کو بنائے رکھو۔ ایک جناب جو اس کی خوبصورتی کو، اس کی نزاکت کو، اس کے حسن کو، اس کی جاذبیت پہ کوئی حرف آنے مت دو۔ یہ سرزمین جو ہے اولیاء اللہ کی ہے، رشیوں کی ہے، سادھوؤں کی ہے، یہاں پہ یہاں کی قومی یکجہتی سارے ہندوستان کے اندر مشہور ہے۔ تو نئی نسل کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، قومی یکجہتی کے لیے کام کریں، تعلیم حاصل کریں۔ اور وینکیا نائیڈو صاحب نے کہا تھا کہ 10 کلاس تک اپنے بچوں کو مدر ٹنگ میں آپ لوگ تعلیم دلاؤ۔ تو آج ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے۔ تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے انسان معتبر ہوتا ہے، اس کا مستقبل درخشاں ہوتا ہے، اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے، اس کا مستقبل جناب جو سچ آباد ہوتا ہے۔ تو آج ہماری نسل کو تو جناب تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم وقت کا سب سے اہم پیغام ہے، یہی ہمارا پیام ہے، یہی ہمارا سندیش ہے، یہی ہماری آرزو ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری تمنا ہے۔ سوسائٹی اور اردو فورم کے اشتراک کے تعاون سے سیاست آڈیٹوریم میں مولانا ابوالکلام آزاد کے جلسے کا اہتمام ہر حیثیت سے تاریخ ساز اور خوشائند واقعہ ہے۔ اس موقع پر مختلف مکاتب خیال بالخصوص خواتین کے علاوہ جناب بی رویندر نائک صاحب، سابق وزیر، جن کی خدمات قابل قدر ناقابل فراموش ہیں، ماشاءاللہ وہ آج ہماری دعوت کو خندہ پیشانی سے تسلیم کر کے گاندھی بھون سے یہاں سیاست آڈیٹوریم پر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی، سماجی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی خدمات کو جناب رویندر نائک صاحب نے خراج تحسین پیش کیا۔ ہم جناب رویندر نائک صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اختصار سے مگر ماشاءاللہ آپ نے بصیرت کا کروس کا لطف اظہار کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ماہرین تعلیم ہیں شاہین نشین پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جناب اسماعیل الرحمن انصاری صاحب جو شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حرکیاتی قائد کا نام ہے، اسماعیل الرحمن انصاری، اور جناب شاہد صدیقی صاحب، اعجاز الزمان صاحب، یہ کانگریس سے دہلی نہ وابستگی ہے، انہوں بھی مولانا آزاد کی شخصیت کو خراج
عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. ساتھ ہی ہماری بہن عرشیہ نائب صاحبہ جو جلسے کے کنوینر ہیں, آفرین صاحبہ ہیں اور دوسرے خواتین ہیں, میں ان کا بھی دل کی گہراؤں سے خیر مقدم بھی کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جو قیمتی لمحہ دے کر تعاون سے نوازتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنانے میں آپ اہم رول ادا کیا. آج کی محفل کے چیف گیسٹ صاحب عامر علی کچھ کا میں بہت ہی خیر مقدم کرتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ایک شعر سے میں افتتاح کرنے والی تھی. جو تعمیر کی دھن میں لگا رہتا ہے وہ منظر عام سے دور رہتا ہے, بھرتا ہے دھنک میں رنگ کیسے کیسے, پر سورج اوٹ میں چھپا رہتا ہے. سبحان اللہ, سورج ہوں زندگی کی افق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. سبحان اللہ. اردو کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے 40 سال سے اردو کو نمایاں مقام دلانے کی کوشش و جدوجہد میں لگے رہنے والے عزم و حوصلے کی حامل, انسانی دوستی کا اعلیٰ ظرفی اور وسیع نظری سے پیش آنا. میری مراد صدر تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی و چیف ایڈوائزر ہیومن رائٹس المعروف اردو انصاری کی یہ کوشش رہی ہے اس سوسائٹی کی جانب سے نامور شخصیتوں کو اس موقع پر ایوارڈ دیا جائے. مولانا آزاد کا تعلیم اور اتحاد کا جو ویژن ہندوستان کے لیے رہنمائی کا روشنی تھی, ان کا فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیکھنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بھی بننا ہے. کیا بات ہے. آج کے طلباء اور اساتذہ کے لیے مولانا آزاد کی زندگی اور خیالات اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ کسی طرح علم اور حکمت کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ بڑے پیمانے پر معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ایک شعر کے ساتھ اس تمام بہنوں کا اور تمام بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ارشاد. بدل دو کاروان کے رخ کو میرے کارواں تم ہو, بدل دو کاروان کے رخ کو میرے کاروان تم ہو, زمیں پر نسل آدم کی حقیقی پاسبان تم ہو. سبحان اللہ.